اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام روحانیات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج جو روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ جادو سے متعلق ہے۔ یہ جادو کے لیے بہت پرتاثیر ہے۔ قرآن کریم چونکہ رب کائنات نے انسانیت کے لیے شفا کی اور ہدایت کی خوبصورت کتاب بنا کر کے بھیجی ہے، ہمارے ہاں شعبدہ بازی اتنی ہے کہ ہم لوگ بعض شعبدہ بازوں کو دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید حقیقت انہی کے پاس ہے اور یہی حقیقت ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ محض آنکھوں کو مسخر کیا جانا ہوتا ہے سحر کی بنیاد پر، جادو کی بنیاد پر۔ اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو فیلڈ میں انتہائی اہم پوسٹ پر ہے اور وہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، مثلا ایک کھلاڑی میدان میں اچھی پرفارمنس دے رہا ہوگا، لیکن آٹومیٹیکلی بہت جلد اس کی وہ پرفارمنس ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ بالکل زیرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ انتہائی اچھے عالم ہیں، آپ انتہائی اہم پوسٹ پر ہیں اور آپ ایک فیلڈ میں انتہائی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یک لخت ایسا کوئی آئے گا موڑ زندگی میں کہ آپ وہاں رک جائیں گے اور آپ کی وہ ترقی کی طرف وہ اڑان وہ فوراً تھم جائے گی اور آپ کو ایسا انجانا خوف آپ کا دماغ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ اگر میں اس ترقی کی راہ پہ یوں گامزن رہا تو شاید یہ میری زندگی کے لیے دوبارہ بحالی کی طرف جانا مشکل ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ تمام جادو کی نشانیاں اور علامات ہو سکتی ہیں۔ میں قرآن کریم میں سے ایک انتہائی اہم اور مجرب آیت مبارکہ آپ احباب کے لیے آج لے کر حاضر ہوں۔ دیکھیں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے جادو کا اور سحر کا وہ شعبدہ بازی دکھانا چاہی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں سانپ بن چکی تھیں اور وہ سانپ جو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بڑھ رہے تھے اور تمام لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ شاید حقیقتاً سانپ ہیں، حالانکہ قرآن نے اس کو محض سحر کہا ہے کہ وہ جادو کا اثر تھا اور وہ نظر بندی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض بندوں کی نظر بند کر لی جاتی ہے اور بعض بندوں کے دل مسخر کر لیے جاتے ہیں اور یا دماغ کے اوپر اپنے علم کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے اور مختلف شعبوں کے ذریعے قابضہ کر لیا جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید حقیقت یہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، نظر آنے والا محض سحر اور جادو ہوتا ہے، جس کے تدارک کے لیے میں قرآن کریم میں سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ ہے، اس کو لے کر کے آیا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا ایک خاص اور ایک ضروری طریقہ ہے، میں جس کے بارے میں انشاءاللہ آیت کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کا عامل ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، مرد ہو، خاتون، عورت، جو بھی ہو وہ اس کے عامل بن سکتی ہے، اور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام اس کو اپنی زندگی میں لا کر ہر قسم کے حادثات، ناگہانی مصیبتوں اور زندگی میں ہو جانے والی ترقیوں کے اندر آ جانے والی رکاوٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، دل کشادہ ہوگا اور ہر قسم کے رزق کی وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کو خود دور ہوتی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 69 کا آخری حصہ آپ سماعت فرمائیں۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث آتا۔ اس کو آپ 7 دن تک
70 मरतबा दिन की उजाले में पढ़कर हाथ में एक असा या लकड़ी का कुछ हिस्सा, चाहे वो बेशक मिसवाक जितना हो या मिसवाक से बड़ा हो, आप उस लकड़ी के टुकड़े को हाथ में रखें और 7 दिन तक 70 मरतबा आयत मुबारक का ये हिस्सा 69 नंबर आयत मुबारक सूरह ताहा में से है, आप इसको पढ़कर उस लकड़ी के टुकड़े पे दम करेंगे। और अगर आप सफ़र करते हैं उसको गाड़ी में रखेंगे तो अल्लाह ताला हादसों से महफूज रखेगा। अगर आप घर में रहते हैं तो घर में उसको रखेंगे, अल्लाह ताला पूरे घर को हर किस्म के आसेब, जादू और टूने से महफूज रखेगा। और अगर आप ऑफिस में इस तरह की किसी नगहानी सूरत का शिकार हैं और आप देखते हैं कि आपके कुलीग, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके खिलाफ चालें चलते हैं, और अगर आप इसका ये अमल करके ये लकड़ी का टुकड़ा अपने ऑफिस में कहीं रख लेते हैं, रब कायनात उसकी बरकत से आप पर होने वाले जादू के हर एक हमले वो नाकाम फरमा देंगे और आपको ज़िंदगी की तरफ दोबारा बहाली मुयस्सर आएगी और आप ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।